دنیا میں کسی اور ملک نے مخالفت نہیں کی، نہ کسی مسلمان نے کی، نہ کسی غیر مسلم نے کی، نہ کسی ہندو ملک نے کی، نہ کسی عیسائی ملک نے کی، نہ کسی اور ملک نے کی۔ اگر مخالفت کی تو یہ شرف صرف ملا افغانستان۔ یہ افغانستان کا شروع سے مسئلہ ہے۔ افغانستان کی خاص طور پہ جو ہم کہیں کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے، جو ان کا وہاں پہ اقتدار پر موجود جو طبقہ ہے، وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ مسائل کریٹ کرتا ہی رہتا ہے، چاہے وہ امریکہ آیا ہو، چاہے وہ سوویت یونین آیا ہو۔ کسی نے یہ نہیں کہا۔ انسان کو بولتے وقت اپنی اوقات کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ پاکستان کی وہ تمام تر کوششیں، وہ تمام تر 40 سال کی میزبانی، وہ تمام تر مراعات جو ہماری طرف سے ان کو ملتی رہی ہیں، وہ یکساں فراموش کر دی انہوں نے۔ قطر میں جو دوحہ میں مذاکرات ہوئے تھے، وہ پاکستان نے ہی اس کو جو ہے وہ اس کا سارا جو بیک گراؤنڈ بنایا، جو اس کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا، وہ تو قطر نے کیا۔ افغانستان سے جانے کے بعد بھی $40 ملین مہینے کی ابھی بھی ان کو گرانٹ دے رہا ہے۔ اصل اختلاف کیا ہے کہ آپ اپنے ملک کو دہشت گردوں کی سہولت کاری سے آزاد کریں۔ فتنۃ الخوارج وہاں پر ہے، فتنۃ الہندوستان وہاں پر ہیں، PLA ہے، BRA ہے، ان کے وہاں پہ القاعدہ ہے، داعش ہے۔ ایسا لگ رہا ہے شاید یا تو اجیت دوول نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یا پھر افغانستان کی جو مولویوں کی حکومت ہے، انہوں نے جا کے مندر کا گھنٹہ بجا دیا ہے۔ السلام علیکم، اینگل 360 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمیر نواز۔ اپنے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے پاک افغان سرحد پر اس کشیدگی کے حوالے سے کہ گزشتہ رات جو پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں 200 سے زائد شرپسند مارے گئے ہیں، فتنۃ الخوارج کے وہ تمام تر ایلیمنٹس ٹھکانے لگا دیے گئے ہیں جو پاکستان میں مختلف دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث تھے، اور نہ صرف دہشت گردی کی بلکہ پاکستان میں معصوم شہریوں، مساجد اور پاک فوج کے افسران کو نشانہ بنانے میں بھی ملوث رہے ہیں۔ 21 سے زائد ٹھکانے جو ہیں وہ برباد کر دیے گئے ہیں، نیست و نابود کر دیے گئے ہیں پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی کے نتیجے میں۔ اور یہ وہ تمام تر ایلیمنٹس ہیں، وہ تمام تر جگہیں ہیں جس کی نشاندہی مستقل کی جا رہی تھی پاکستان کی جانب سے۔ افغان حکومت کو یہ باور کرایا جا رہا تھا کہ آپ از خود یا تو اس کے خلاف کارروائی کریں ورنہ پھر ایکشن لیا جائے گا، لیکن مسلسل نظر انداز کیے جانے کے بعد پاکستان نے جب بھرپور جوابی کارروائی کی ہے اور ان لوگوں کو ٹھکانے لگایا ہے، تو اب دشمن کی بندوقیں خاموش نظر آ رہی ہیں۔ مزید کیا صورتحال ہے، اس پر کچھ بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن علی عابد۔ السلام علیکم سمین، کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ بتائیے، ہم نے ایک مرتبہ پھر محاذ پر خاصی کامیابی حاصل کی ہے اور چپ کرا دیا ہے، یقیناً تسلی ہو گئی ہوگی۔ بالکل، یہ چپ کرا دیا ہے۔ پہلے ہم نے افغانستان کے جو والد صاحب ہیں، بھارت صاحب، ان کو جو ہے وہ چپ کرایا تھا جب ہم نے مئی میں جو ان کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ سندور لانچ کیا تھا، اور پھر ہم نے جو ان کے ساتھ بنیاد مرصوص میں کیا تھا، پوری دنیا جانتی ہے۔ اب جو ہے ان کے بیٹے شریف جو افغانستان صاحب ہیں، وہ جو ہیں وہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں، آپ نے کہا کہ افغانستان چاہتا کیا ہے، اور یہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ طالبان حکومت جو سو کالڈ اس وقت بنی ہوئی ہے، تقریباً 4 سال مکمل جی، ہوئی جا رہی ہے۔ افغانستان کا مطلب چہرہ تو اس وقت افغان طالبان کی حکومت ہے نا۔ ہم افغان عوام کے ساتھ تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان 1947 میں وجود میں آیا تھا۔ 1948 میں جب اقوام متحدہ میں پاکستان نے اپلائی کیا ممبرشپ کے لیے، تو دنیا میں کسی اور ملک نے مخالفت نہیں کی، نہ کسی مسلمان نے کی، نہ کسی غیر مسلم نے کی، نہ کسی ہندو ملک نے کی، نہ کسی عیسائی ملک نے کی، نہ کسی اور ملک نے کی۔ اگر مخالفت کی تو یہ شرف صرف ملا افغانستان کو۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی پاکستان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہمارا ہے۔ حالانکہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو اس وقت جتنی بھی اسمبلیاں تھیں تمام علاقوں کی، تمام صوبوں کی، ہر اسمبلی میں رائے شماری ہوئی تھی اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ تو NWFP جو زمانے میں ہوتا تھا، تو وہاں کی اسمبلی نے 90% ووٹ پاکستان کے حق میں دیے تھے، اور پاکستان کے ساتھ اس کا علاق ہوا تھا، جیسے سندھ میں یا دیگر علاقوں میں ہوا تھا۔ خیر، یہ افغانستان کا شروع سے مسئلہ ہے۔ افغانستان کی خاص طور پہ جو ہم کہیں کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے، جو ان کا وہاں پہ اقتدار پر موجود جو طبقہ ہے، وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ مسائل کریٹ کرتا ہی رہتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں پاکستان میں بھی اس وقت دہشت گردی کی کچھ وارداتیں ہوتی تھیں، کچھ اس طریقے کے معاملات ہوتے تھے، اور اس کے تانے بانے اس وقت کی جو وہاں پر افغانستان کی حکومت تھی اس سے ہی ملتے تھے۔ پھر وہاں پر بہرحال سوویت یونین آ گیا، تو اس کے خلاف پھر ایک جنگ ہوئی، پاکستان نے اس کو بھرپور سپورٹ کیا۔ باوجود اس کے کہ ہمیشہ سے افغانستان کے ساتھ مخالف، دیکھیں، وہ پاکستان کی ضرورت تھی، افغانستان کو سپورٹ کرنا پاکستان کی ضرورت تھی، کیونکہ پاکستان اپنے گرم پانیوں تک کسی کو رسائی نہیں دینا چاہتا تھا۔ پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی دوسری طاقت، چین کے علاوہ، چین تو چلے اب طاقت بن گئی نا، کہ پاکستان کے پڑوس میں آ کر بیٹھے، چاہے وہ امریکہ آیا ہو، چاہے وہ سوویت یونین آیا ہو۔ کسی نے یہ نہیں کہا، چاہ کے یوٹیوب کے کسی بھی چینل کا کلپ اٹھا لے، یا پھر اس زمانے کے 1980 کی دہائی کے کوئی بھی جو ہے وہ جرائد اٹھا لیں،
وہاں پہ KGB بھی آپ کو یہی کہتی ہوئی ملے گی کہ ہمارا جو کچومر نکالنے میں مین کردار ادا کیا وہ پاکستان نے ادا کیا, اور امریکی بھی یہی کہہ کے گئے تھے کہ اگر کوئی سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوا ہاتھ تو وہ پاکستان کی طرف سے ہوا. تو یہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کیا طاقت رکھتا ہے. اب وہ اپنے منہ یا بٹو بنتے رہے. ابھی کچھ دنوں پہلے میں دیکھ رہا تھا, بلکہ پرسوں ہی یہ آئی تھنک افغان ترجمان نے یہ بیان جاری کیا تھا نا کہ ہم نے سوویت کو دی, ہم نے امریکہ کو دی, ہم نے جی برطانیہ کو دی, اور پاکستان یاد رکھے. تو انسان کو بولتے وقت اپنی اوقات کا اندازہ لگا لینا چاہیے. تو افغان طالبان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں نا اپنی پہچان چاہتے ہیں. تو بھائی دنیا میں اگر اپنی پہچان چاہتے ہیں تو طریقے سے پہچان بنائیں. اپنے ملک میں ترقی نہیں. مسئلے کی بات تو یہ ہے کہ پہچان بنانے کے چکر میں وہ اس وقت جن کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس طرح ہم اجیت ڈوبھل کی بات کر رہے ہیں یا ہم بھارت کی بات کر رہے ہیں کہ جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں عبوری حکومت کے, وہ پہنچے ہیں مدد کے نام پر بھارت کے. جی اب تک جو زلزلہ آیا, جو تباہیاں آئی, جو مصیبتیں آئی, اس میں بھارت سب سے پہلے ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ہماری مدد کرتا ہے. تو پاکستان کی وہ تمام تر کوششیں, وہ تمام تر 40 سال کی میزبانی, وہ تمام تر مراعات جو ہماری طرف سے ان کو ملتی رہی ہیں, وہ یکساں فراموش کر دی انہوں نے. میں نے آپ کو بتایا کہ سارا مسئلہ پیسوں کا ہے. ایشو یہ ہے کہ افغان طالبان جب 2021 کے آخر میں جب اقتدار میں آئے تو ان کا جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے ان کو ریکوگنائز کیا جائے. دوسرا یہ تھا کہ ان کو پیسہ ملے. اب ظاہر سی بات ہے پاکستان نے اپنی بساط کے مطابق جتنا ان کو ریکوگنائز کرا سکتا تھا, بھئی قطر میں جو دوحہ میں مذاکرات ہوئے تھے وہ پاکستان نے ہی اس کو جو ہے وہ اس کا سارا جو بیک گراؤنڈ بنایا, جو اس کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا, وہ تو قطر نے کیا, لیکن اس کے پیچھے جو کوششیں تھیں وہ تو پاکستان کی تھی نا, پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کی تھی, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی تھی یا پاکستانی گورنمنٹ کی تھی. ہم نے وہ تمام تر جو کچھ کوششیں کر سکتے تھے وہ کیا. اس کے بعد افغان طالبان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ملک چلانا ہے, پیسہ چاہیے, ہتھیار چلو امریکی مل گئے, باقی چیزیں کچھ مل گئیں. پیسہ کہاں سے جنریٹ ہوتا؟ تو پیسہ یا تو پڑوسی ممالک آپ کو گرانٹ دیتے رہے, جو امریکہ جانے کے بعد بھی, افغانستان سے جانے کے بعد بھی $40 ملین مہینے کی ابھی بھی ان کو گرانٹ دے رہا ہے. 40 ملین اس میں کام نہیں ہو رہا نا. آپ یہ دیکھیں نا, افغانستان کے دیے جا رہے ہیں ان کو تو نہیں مل رہا. ہم تو اصل میں پاکستان میں رہتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے نا. افغانستان تو وار لارڈز کے قبضے میں ہے نا. افغان طالبان کی حکومت تو ہے, لیکن وہی والی بات ہے, ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے. سارا مسئلہ کیا ہمارا ان سے اصل اختلاف کیا ہے کہ آپ اپنے ملک کو دہشت گردوں کی سہولت کاری سے آزاد کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف کارروائی کریں گے, دہشت گردوں کی جو پناہ گاہیں ہیں ان کو ختم کریں گے, لیکن ٹائم فش ہوتا کچھ نہیں ہے. فتنۃ الخوارج وہاں پر ہیں, فتنۃ الہندوستان وہاں پر ہیں, BLA ہے, BRA ہے, ان کے وہاں پہ کیس ہو گئے, القاعدہ ہے, داعش ہے. پاکستان میں جتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں, پاکستان میں کچھ بھی آپ دیکھیں دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے نا, اس کے تانے بانے آپ کو افغانستان میں. یقیناً ابھی DGISPR نے پریس کانفرنس وہ تمام تر فگر سامنے رکھی نا کہ ہم نے 2024 میں جتنے خودکش حملے دیکھے اس میں سے 300 سے زائد جو شناخت سامنے آئی خودکش حملہ آوروں کی, وہ افغان شہری نکلے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری فورسز کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں اس میں 90% افغان شہری انوالو ہوتے ہیں. اور یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جو نہ صرف اس وقت افغان جو حکومت موجود ہے ان کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے, اقوام متحدہ میں بھی ہم نے یہ بات رکھی ہے, یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے بھارت کا اعلی کار افغان اس وقت بنا ہو. دیکھیں یہ تو اب بعد سب کو جو ہے وہ نظر بھی آ رہی ہے نا. آپ نے دیکھا کہ افغان وزیر خارجہ جو افغان طالبان وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت بھارت کے دورے پر ہیں, اور وہاں پر بیٹھ کر وہ کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں. وہ پاکستان کے آزاد کشمیر کے متعلق کیا بیانات دے رہے ہیں, وہ پاکستان کی حکومت سے متعلق کیا بیانات دے رہے ہیں. اور اجیت ڈوبھل کو اتنا وہ اب اچھا سمجھنے لگے ہیں, اب ایسا لگ رہا ہے شاید یا تو اجیت ڈوبھل نے کلمہ پڑھ لیا ہے یا پھر افغانستان کی جو مولویوں کی حکومت ہے انہوں نے جا کے مندر کا گھنٹہ بجا دیا ہے. اب یہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ یا تو دونوں کا مذہب سیم ہو گیا ہے, کیونکہ مقاصد تو سیم ہو گئے ہیں. اب وہ پاکستان کے خلاف ہی سازشیں کرنی ہے, پاکستان کے خلاف ہی دہشت گردی کرنی ہے, فرنٹ سے آگے نہیں کرنی ہے, پراکسیز کریٹ کرنی ہے. اچھا, اور پھر یہ بھی نہیں سوچ رہے نا کہ ایک ایسا جنگ زدہ ملک ہے کہ جو ایک 20 سال تک پہلے ہی جنگ کا سامنا کرتا رہا ہے, وہاں کے عوام پہلے ہی ابھی تک اس ایشوز سے باہر نہیں آ سکیں جو کسی بھی جنگ زدہ ملک کے لوگ فیس کرتے ہیں, اور اب ایک نئی جنگ میں یہ اپنے ملک کو جھونکنے کے لیے جا رہے ہیں. تو جو افغان عوام ہیں, یہ حکومت جو بنی ہوئی ہے کہ کیا اپنی عوام کی صحیح ترجمانی کر رہی ہے, یہ وہ چاہتے ہیں کہ افغان عوام کس طرح کسی جنگ میں نئے میں یہ بتائیں نا. آپ افغانستان کی ہسٹری پڑھیں نا, افغانستان میں جب بادشاہت تھی تو کون سی افغانستان کے عوام سے پوچھا جاتا تھا. افغانستان میں جب سوویت یونین کے جو ٹاؤٹس حکومت کرتے تھے, حکمرانی کیا کرتے تھے,
تو کون سی افغان عوام سے پوچھا جاتا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ 96 میں آئی تھنک سو یہ افغان طالبان آ گئے, اس وقت کون سے عوام سے پوچھ کر آئے تھے. پھر 2001 میں 9/11 ہو گیا, امریکہ آ گیا, کون سا افغان عوام سے پوچھ کر آیا. پھر 2021 میں دوبارہ یہ طالبان آ گئے, یہ کون سی افغان عوام سے پوچھ کر آئے. بات یہ ہے کہ حکمرانی تو یہ کر رہے ہیں, افغان عوام سے پوچھتا کون ہے. افغان عوام تو دیکھیں نا تتر بتر ہو چکی ہے اس وقت. تباہی جو ہے وہ کس حد تک افغانستان کے نصیب میں آ چکی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یوٹیوب کے چینلز پہ آپ جائیں, آپ افغانستان کی صورتحال دیکھیں. کابل کو ذرا دکھا دیتے ہیں, چونکہ وہاں پر امریکن فورسز تھی, انہوں نے ڈیولپمنٹ کر دی تھی, تو اس لیے کابل تھوڑا بہت آپ کو بہتر لگ جائے گا. لیکن بقیہ افغانستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اب آپ یہ جو افغان ریفیوجیز کو نکال رہے ہیں, کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں جی, وہ افغانستان جا کے کریں گے کیا؟ تو بھائی وہ پاکستان رہ کر بھی تو بدامنی پھیلا رہے تھے نا, دہشت گردیاں کر رہے تھے, اور انلیگل تھے جتنے کے سارے یہاں پہ. یہ سارے مسئلے. اب افغان حکومت کہتی ہے ریفیوجیز نہ بھیجو, افغان حکومت کہتی ہے کہ ہمیں پیسہ دو, بھتہ دو. اب وہ ساری چیزیں بند ہو گئی ہیں, تو کہیں نہ کہیں سے پیسہ جنریٹ کرنا ہے. تو پیسہ اگر پاکستان کے اگینسٹ جنریٹ کرنا ہے تو سب سے بہترین مرکز دو ہی ہیں, اول بھارت, دوم اسرائیل. تو اب کچھ دنوں بعد ہو سکتا ہے کہ انہی افغان طالبان کے کچھ سربراہان ہوں گے یا ان کے ترجمان ہوں گے, وہ شاید اسرائیل سے بھی کوئی خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہوں گے. اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنلی پاکستان کا اسٹیٹس بڑا ہے نا. جب ہم نے بھارت کو آپریشن بنیان المرصوص میں دھول چٹائی ہے, تو عالمی طور پر پاکستان کا جو خط کارڈ ہے وہ کتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا, دنیا بھر میں پاکستان کو وارم ویلکم مل رہا ہے. سعودی عرب میں آپ کو جو پرپل کارپٹ ریسیپشن ملا ہے جب یہ شہباز شریف صاحب گئے ہیں, یہ اگر کوئی جا کے اس وقت اس کو سرچ کرے تو پرپل کارپٹ جو ہے وہ دنیا میں بہت ہی کم حکمرانوں کو ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک آپ کے ملک کے لیے جو ہے وہ دیدہ دل فرش راہ ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ ایک بہترین قسم کا دفاعی معاہدہ بھی ہوا, وہ بھی پوری دنیا کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. پاکستان تو جو ہے وہ امت کی لیڈرشپ کی طرف جا رہا ہے نا. پاکستان جو ہے وہ حرمین کے تحفظ کا اب سب سے بڑا علمبردار ہے, اس کا بیڑا اٹھا لیا اس نے. آپ پاکستان کے اگینسٹ سازش کر رہے ہیں, وہ بھی بھارت میں بیٹھ کے, تو اس کے بعد آپ ملا کی حکومت نہیں ہے, پھر کسی اور کی حکومت ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور یقیناً اس کا جواب اب بہت اچھی طریقہ کار سے پاکستانی فوج کی جانب سے دیا جا رہا ہے. اور کوئی اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے, بلکہ ابھی کچھ اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو چکے ہیں کہ جی بڑی جلدی جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیے جائیں گے افغان عبوری حکومت کی جانب سے, اور ان کے سامنے جو ہے وہ سیز فائر کی بات. نہیں, پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا, بڑا چوڑا پن دکھا رہے تھے افغان طالبان کہ ہم جو ہے وہ اس طریقے سے کر دیں گے, اس طریقے سے کر دیں گے. اور یہ پاکستان نے صرف اور صرف آپریشن کا آغاز ہی کیا تھا, 1 ہی گھنٹہ ہوا تھا, سفید جھنڈا لہرا دیا. سفید جھنڈا, تو اگر دم نہیں ہے, تپڑ نہیں ہے, تو بھائی پھر مت اس طریقے کی حرکتیں. 200 سے زائد بتائے جاتے ہیں جی تعداد, اور اب مزید اس میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ کتنے جو خارجی ہیں, جو وہ تمام تر ایلیمنٹس جو بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے, اور وہاں پر ان کے مضبوط پناہ گاہیں موجود تھیں, نہ صرف ان کو مسمار کیا ہے بلکہ ابھی مزید یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے. بہت شکریہ علی عابد آپ کا, اور ہم سب یقیناً دعا گو ہیں پاک فوج کے لیے کہ اس کو اسی طرح سے بھرپور کامیابیاں ملتی رہیں.